جتنی بھی ATC کی عدالتیں ہیں اس میں دہشت گرد کم آپ کو نظر آئیں گے اور پی ٹی آئی کے ورکر آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. تو جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا یہ مستقبل میں اس طرح الیکشن سے بھی لوگوں کو اٹھائیں گے. 9 مئی کے بعد میں نے اپنے گھر پہ ایک بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ اگر ریاست اور ریاستی ادارے پی ٹی آئی کے ورکر کو سیاست نہیں کرنے دیں گے تو یہ اس کے پاس دوسرا آپشن یہ جائے گا کہ خدا نہ کرے یہ پی ٹی ایم میں جائیں گے یا طالبان بن جائیں گے. اگر ریاست اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے تو بس اسی طرف لوگ جائیں گے. آپ کو میں بتا دوں کہ اسی بات پہ مجھے ریاست نے جو ہے مجھ پہ بغاوت کی FIR کاٹی. اسی طرح سوات میں ایک جگہ پہ ہم نے تقریر کی تھی, آج بھی وہ FIR میں بھگت رہا ہوں. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ 780 کی FIR کاٹی گئی. تو اس طرح کی قانون سازی ہو جاتی ہے اور بدقسمت یہ ہے کہ پالیٹیشین اس کا حصہ دار ہوتی ہے. تو اس کا یہ ہم تو بھگت رہے ہیں, لیکن یہ جو آج یہ قانون سازی کہہ رہے تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد رکھیں گے, یہ خود بھگتیں گے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں جب ہماری حکومت تھی تو شاید ہمیں پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں تھی. تو سعد رفیق صاحب بار بار ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم بھگت چکے اور آپ بھگتیں گے, لیکن شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی. لیکن یہ لوگ جو بار بار اقتدار میں آتے ہیں اور پہلے بھگت چکے اور انشاءاللہ آئندہ بھگتیں گے. اور افسوس اس بات کا ہوتی ہے کہ جو بھٹو صاحب نے ہمیں آئین دیا تھا, آج بھٹو صاحب کی پارٹی نے اسی آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کی اور چارے آپ نے دیکھا کہ حاضری بھی پوری تھی اور انہوں نے ووٹ دیا. مستقبل میں یہ بھی اسی طرح کی قانون سازی ہے جو ہمارے خلاف ہوگی. باقی آپ سے میں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دہشت گرد ہو یا کوئی ملک کو نقصان کر رہے اور اس کے خلاف ایکشن لے, لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں 21 سے زیادہ آپریشن ہوئے تو اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. اور یہ پی ٹی آئی پہ جو الزام لگتا ہے, اسپیکر صاحب ساتھ کھڑے ہیں, یہاں پر ان کیمرہ بریفنگ تھی جو اس ٹائم کے آرمی چیف کے بلاوے پہ بلائی گئی تھی. اس میں آرمی چیف تھا اور حکومت وقت جو ہوتا ہے آرمی چیف اس کا جو ہے سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے. تو یہاں پر سارے پالیٹیشین آئے تھے اور انہوں نے بریفنگ کی ریاست کی. اور ہم یہی آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ جو الزام لگتا ہے تو کور کمانڈر کی طرف سے جو جہاز بر کے افغانستان جاتے تھے اور اسی طالبان سے ڈائلاگ کرتے تھے اور وہاں جا کے اس کو دعوت دیتے تھے تو مہربانی کر کے وہ لسٹ منگوائے, اس میں دیکھے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کے کتنے کے لوگ تھے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں تھا, لیکن چونکہ آرمی چیف جو ہے وہ وزیر اعظم کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے, اگر غلط کیا ہے تو باجوہ صاحب کو اس کو کٹہرے میں لائے, اس ٹائم کی DGI کو کٹہرے میں لائے. تو یہ ریاست کا فیصلہ تھا. یہ پولیٹیکل اور تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھیں کہ 2000 بابر صاحب کو سب ساری ریکارڈ پہ ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی اور میں کمانڈنٹ FC تھا تو وہاں پر ہم افغانستان کے لوگوں کو آ کے یہاں پر ہم ٹریننگ کرتے تھے. اس دن پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی. جب یہاں پر صوفی محمد کی تحریک چلی تو کس کی حکومت تھی؟ جب یہاں پر طالبان KP میں NP کی حکومت تھی اور یہاں پر اس ٹائم کے موجودہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کو سپورٹ کرتا ہوں, طالبان مہربانی کر کے پنجاب میں نہ کرے. آپ سب کو گواہ ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہاں پر اگر حکومت گری ہے تو اسی جو موجودہ حکومت ہے اسی کو اسامہ بن لادن کے پیسوں سے اس نے حکومت گرائی. تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہاں پر کون کس نے کیا کردار ادا کیا ہے. تو پی ٹی آئی نے کبھی اس طرح کی لوگوں کے سے ہمارا رابطہ تھا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن اس کا حل نہیں ہے. آپریشن سے مزید نفرتیں بڑھے گی, آپریشن سے مزید دوری آئے گی. آپریشن اور اس سے میں آپ کو بتا دوں, میں اسپیکر صاحب کی مہربانی سے میں اسپاٹا کی اسپیشل کمیٹی کا ممبر تھا, تو میں آپ کو بتا دوں جو آج سے 20 سال پہلے آپریشن ہوئی ہے ان لوگوں کو آج تک ریاست اور حکومت نے ابھی تک کمپنسیٹ نہیں کیا. آپ شاید اس کو عجیب لگے کہ وہ جو فائرنگ ہو جاتی تھی, جو شلنگ ہو جاتی تھی, تو پھر ٹھیکیدار پہ کلومیٹروں کے حساب سے ملبہ فروخت کیا جاتا تھا. آپ اندازہ لگے وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. تو ہماری یہ ریاست کا جو فیصلہ تھا اس میں پولیٹیکل لوگ نہیں تھے, وہ شامل نہیں تھے. اس ٹائم کے جرنیلوں نے, اس ٹائم کی NP کی قیادت باچا خان صاحب چیف رہے تھے, وہاں پر پولیٹیشین چیف رہے تھے کہ آپ افغانستان کی جنگ میں جائیں گے تو آپ نے بھگتنا ہوگا. تو یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا, اس ٹائم کی پوجی کی عادت کا فیصلہ تھا. تو ہم بھی باوجود اس کے کہ اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا, لیکن آج یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے طالبان کو سپورٹ کیا. پی ٹی آئی نے نہ کبھی طالبان کو سپورٹ کیا, نہ طالبان کو ہم کبھی سپورٹ کریں گے, نہ ہم دہشت گردوں کے حق میں ہیں. ہم بالکل چاہتے ہیں جو دہشت گردی کرے اس کو آئین کے نیچے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. لیکن ہم یہی پوچھنے پہ ہے کہ ہم جو سیکیورٹی اداروں پہ اتنی بڑی رقم لگاتے ہیں اس کی کارکردگی بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ صوبے کی نہیں, وہ فیڈرل کی ذمہ داری ہوتی, وہ انٹیلیجنس اداروں کی ذمہ داری ہوتی.
اور دوسری بات جو صوبائی یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی ایسی کوئی اجازت نہیں دی. آج سیم صاحب نے اس کی تردید کی کہ میں نے کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی. تو آئین جو ہے اس ٹائم تک فیڈرل حکومت کو یا پوجی آپریشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب صوبائی حکومت کی نہیں. ہماری اب بھی یہی ہے کہ ڈائلاگ سے اس کا حل نکالے اور اس کا حل پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. زور زبردستی جو ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی.